کہ عورت جنازے کو کندھا نہیں دے سکتی اور نہ ہی جنازے کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا اس حدیث پاک کو۔ مراد یہ ہے کہ عورت جنازے کو کندھا یا جنازے کے ساتھ چلے تو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، یعنی ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہونے کا اندیشہ ہے، اختلاط کا، گھل مل جانے کا اندیشہ ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لہذا عورتیں باپردہ ہو کر الگ سے جنازگاہ پہنچ جائیں تو وہاں ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا باپردہ الگ تھلگ انتظام ہو تو وہ نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی تھی، جیسا کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ادخلوا بہ المسجد حتی اصلی علیہ، ان کے میت کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر وصال کی صورتحال کو دیکھا جائے، آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام باقی مسلمانوں کی طرح امام کی امامت میں ادا نہیں ہوئی، نہ ہی دعائے مغفرت جس طرح عام مسلمانوں کے لیے مانگی جاتی ہے اس طرح کا کوئی انداز اپنایا گیا، بلکہ تمام مرد و خواتین اور بچوں نے باری باری گروہوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، درود پاک بھیجا، یعنی عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں بھی اس فریضہ کی تکمیل کے لیے شریک ہو سکتی ہیں۔ اب انہوں نے طریقہ کار کیا اختیار کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ اختلاط ہو جائے، یہ نہیں تھا کہ باہم مل کر اکٹھے نماز جنازہ میں، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، ادخل الرجال، مردوں کو داخل کیا گیا، فصلوا علیہ بغیر امام، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا امام کے بغیر، صلوات و سلام پڑھا، ارسالا حتی فرغوا، حتیٰ کہ وہ اکیلے اکیلے انہوں نے پڑھا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے۔ ثم ادخل النساء فصلینا علیہ، ثم ادخل الصبیان فصلوا علیہ، ثم ادخل العبید فصلوا علیہ، ارسالا، علیحدہ علیحدہ عورتوں کو داخل کیا گیا، پھر بچوں کو داخل کیا گیا، پھر غلاموں کو داخل کیا، انہوں نے علیحدہ علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ لم یؤمہم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں امامت نہیں کی، لہذا ان کا انداز جو تھا وہ یہ درود پاک پڑھنے کا تھا۔ اس کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام جلال الدین السیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر مرد موجود نہ ہوں تو عورتوں کا نماز جنازہ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ امام ابن حمام فتح القدیر میں کہتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ جَمَاعَتَهُمْ لَا تُكْرَهُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ، جان لو کہ نماز جنازہ میں عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز فرض ہے اور فرض میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر عورت اکیلی نماز جنازہ پڑھ لے تو تب بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر عورت نے نماز جنازہ پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتداء کی تو اسے لٹایا نہیں جائے گا، یعنی عورت کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور وہی کافی ہے۔ اب ان تمام اقتباسات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام میں یہ بات واضح تھی کہ عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی صفیں مردوں سے الگ بنائی جائیں اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔